عباس شاہ ایک ایسی قداور شخصیت آج ہمارے ساتھ ہیں جو بہترین پینٹر، مجسمہ ساز، شاعر، ادیب، کارٹونسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ شہرت، پیسہ اور ایوارڈ سے لاپرواہ شخصیت ہیں۔ انسان خاص کر بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور اسی وجہ سے بچوں کے لیے پی ٹی وی پر بچوں کے پروگرامز اور پپٹ شوز بڑی دلچسپی کے ساتھ کیے۔ بچوں کے لیے کہانیاں بھی لکھی ہیں۔ چونکہ صرف اپنے کام سے لگن رکھتے ہیں تو زیادہ منظر عام پر آنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کا بہت زیادہ شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ آئیے ان سے فنون لطیفہ کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا آپ سے۔ آپ کا شکریہ جی، آپ نے وقت لیا ہے تو کون آتا ہے۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، پیدائش کہاں ہوئی، ابتدائی تعلیم؟ ہم لوگ میری اصل میں جو ہے وہ جس کا مکان ہے ماسٹر صاحب، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ انہیں میری والدہ ان پڑھ تھی بالکل، تو انہوں نے کہا تھا اس کو 1942 لکھو۔ میری 1939 کی پیدائش ہے۔ اچھا۔ تو 1942 اس لیے کہ وہ کرے وہ یہ بعد میں کام آئے گا۔ دیکھو نا، ایک ان پڑھ عورت ہے بیچاری، بلتستان کی تھی، اس کردوں کی۔ اچھا۔ تو اس طرح سے وہ میری پیدائش شملہ کی ہے۔ پھر 47 ہم لوگ یہاں پہ آ گئے۔ اچھا۔ یعنی مری آ گئے ہم لوگ۔ اچھا۔ پہاڑی لوگ ہیں تو مری آ گئے ہم لوگ۔ اس کے بعد پھر والد صاحب وڈا میں تھے، تو بس وہیں پھر مری میں پڑھا، وہیں پہ مری میں نے زندگی گزاری ہے۔ میں مری والا ہوں، میں مری کا رہنے والا ہوں پورا۔ تو کیونکہ اب 47 تو ختم ہو گئی نا، وہ یعنی کیا کہتے ہیں، وہ بٹوارہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اس کے بعد جو آپ نے تعلیم حاصل کی کہیں؟ میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا۔ اچھا اچھا۔ اس کے بعد پھر وہ کیونکہ میں بیسیکلی میں آرٹسٹ ہوں، تو میں پڑھتا کم تھا، زیادہ تر میں پینٹر کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ سینما پینٹر، اس زمانے سینما پینٹر ہوتے تھے۔ 57 کی بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا۔ تو پھر وہاں سے بس میرے والد صاحب کی تنخواہ اس زمانے میں کم تنخواہ، سب لوگ کم۔ جی بالکل۔ دکشن پنجاب کی تنخواہ 600 روپے تھی، تو والد صاحب کی تنخواہ 250 روپے تھی۔ تو جب میں پیسے ارن کرتا نا، بہت زیادہ پیسے، تو وہ کہتے جو پیسے لاتا کہاں سے ہے؟ تو ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کیونکہ میری جو یہ لمبا اس کی کہانی ہے۔ میں پینٹ ہاتھ فری ڈرائنگ کرتا رہا، کھانا نہیں مارتا رہا۔ ہمارے زمانے میں کھانے مارتے تھے۔ اچھا اچھا۔ تو وہ ان کو یہ سوٹ کرتی تھی بات کہ جلدی کام ہو جاتا ہے، کھانے مارنے جلدی۔ تو میں فری ڈرائنگ کر کے دیتا رہا، 10 روپے میں ایک ڈرائنگ لیتا رہا بس۔ 10 روپے اس زمانے میں بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی۔ بالکل۔ ہاں، ہمارے زمانے میں بہت بڑی اماؤنٹ، 10 روپے روز، یعنی روز کے 10 روپے روز۔ تو میں ایک ڈرائنگ کے لیتا رہا نا، تو میں پتہ نہیں کتنے کماتے ہوں۔ تو پھر وہ ایکچولی آئی اسٹارٹ ارننگ۔ تو پھر میں نے پڑھائی چھوڑ دی، میری پڑھائی کی طرف توجہ رہی نہیں میری بالکل۔ اچھا۔ کیونکہ آئی ٹو ارن منی۔ ہمارے زمانے میں تھا کہ پڑھائی کرنی ہے، جاب کرنی ہے، کمانے۔ تو ہم نے اب مجھے جاب میں زیادہ پیسے ملنا شروع ہو گئے، پیسے میں کمانا شروع ہو گیا۔ پھر یہ کہ کارونگ میں کرتا رہا، خود میں چیزیں میں خود بناتا رہا، ڈرائنگ کرتا رہا، پینٹ کرتا رہا، اسکلپچر بناتا رہا، سب بناتا رہا میں۔ جو میری پھوپھی نے، وہ بیچاری پردہ تھیں لیکن آرٹسٹ تھیں، وہ ان سے میں نے سیکھا ہے۔ اچھا۔ اس نے سارا سکھایا کہ واٹر کلر کیسے کرتے ہیں، آئل کیسے کرتے ہیں، برش کیسے کرتے ہیں، اس طرح سے۔ اچھا اچھا۔ پھر باقی میں نے جتنے یہ پینٹرس تھے، سائن بورڈ پینٹر جتنے کہتے ہیں ہم لوگ، اب تو خیر وہ بھی ختم ہو چکا ہوا ہے، تو ان سے میں نے سیکھا۔ تو پھر بس دس بیکیم مائی پروفیشن، مطلب میں پھر یہ کہ اس کے بعد میں نے 40 سال تک میں نے ٹیلی ویژن میں کام کیا، پی ٹی وی۔ تو میں ون آف دی پائنیئرز آف ٹیلی ویژن۔ ہاں، پائنیئرز میں ٹیلی ویژن۔ تو پھر ٹی وی سے میں ریٹائر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کچھ عرصہ میں نے فاطمہ جناح میں پڑھایا یونیورسٹی میں، پھر کچھ یہ 6 روڈ میں پڑھایا۔ اچھا۔ اور زیبسٹ میں پڑھایا، رفاع میں پڑھایا میں نے کافی عرصہ۔ اچھا۔ پھر میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا اب میں گھر پہ رہتا ہوں، اب اپنا کام کرتا ہوں،
اینڈ دیٹس آل. مطلب کہ میں کہ مجھے جو اپنا کانسیپٹ ہے وہ ڈیولپ مجھے کرنا پڑتا ہے خود ہی. تو اس میں آرٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں باقاعدہ, تو اس کو بعض اوقات وہ کانسیپٹ غلط ہوتا ہے, اٹ بیکمز رانگ, تو غلطی میں اس کو آپ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اس کو. اب میں نے کم از کم 100 پینٹنگ اپنی جلا دی, توڑ دی میں نے, خراب کر دی میں نے خود ہی. اچھا, اچھی پینٹنگیں تھیں وہ, تو کیونکہ اس میں آئی واز میکنگ مسٹیک. اچھا, یعنی اس میں نگیٹو کی طرف جا رہا تھا بہت زیادہ, اچھا, ڈیولش کی طرف نہیں, تو وہ چھوڑ دی میں نے سارا کام. تو اس طرح سے بس وہ یہ ایکچولی جو بھی آپ آرٹ کرتی ہیں, شاعرہ بھی ہیں آپ, جو بھی ہیں سنگر بھی ہیں, تو یو مسٹ بی کرٹیکل اباؤٹ یور سیلف. جی, اپنے متعلق کرٹیکل ہونا چاہیے انسان کو کہ بھی آپ صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. بالکل بالکل. اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ غلطی پہ غلط کرتے جائیں گے. جیسے حافظ کا ہے نا کہ حافظہ اگر آج کا دن عیاشی کا دن ہے, اگر گناہ ہے تو من چرا عشرت امروز, عشرت کہتے ہیں عیاشی کو, من چرا عشرت امروز بفردا فگرم, میں آج کے دن کو میں کل پہ کیوں ڈال دوں, میں آج ہی کیوں نہیں کروں سارا کچھ کرنا. تو مطلب ایک مثال ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آج کا کام کل مت چھوڑو, نہیں, کل کا کچھ اور کرنا ہوتا ہے. تو اب جب میں کل کی دیکھتا ہوں تو سارا میں نے آلموسٹ غلط کیا ہوتا ہے. میں نے آئی ڈسٹرائڈ دیٹ تھنگ, میں ڈسٹرائے کر کے پھر میں دوبارہ شروع کر دیتا ہوں لکھنا. ایک پوری لائف کا کام ہوتا ہے, شاعری, پینٹنگ, جو بھی کریٹیوٹی کام جو ہوتی ہے نا, اس میں سارا لائف گزرتا ہے انسان کی, اینڈ تک پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کہ آخر میں ہوا کیا ہے. اسی لیے آپ کی کتابیں شائع ہونے میں دیر ہو رہی ہے کہ آپ اس کو بار بار میری کتابیں کم از کم 30-40 کتابیں ہوں گی, لیکن یہ کہ میں ان کو شائع اس لیے نہیں کرتا ہوں تو کہ اس میں نے کبھی, اب جب میں when I read them تو اس میں مسٹیک کی ہوئی ہیں بہت زیادہ, کانسیپٹ مسٹیک ہیں آپ کے خیال سے, تو میں چھوڑ دیتا ہوں ان کو. تو پھر میں بلکہ اچھا ہوا کہ نہیں چھاپا, یعنی اگر غلط چھپ جائے بات تو کئی جو شاعر حضرات, جو رائٹر, جو میرے جاننے والے جو ہیں, وہ روتے ہیں اب کہ یار ہم نے غلطی کر دی بڑی سخت. اچھا, یعنی غریب الفاظ استعمال کیے ہم نے. اچھا, تو بات کام ہی خراب ہو گیا نا. جب شاعری کیوں آدمی کرے. کئی ایسے شاعر میرے دوست ہیں جو انہوں نے غریب الفاظ استعمال کیا, جو کانسیپٹ ان کا الٹا ہو گیا. تو اسے کہتے ہیں ہمارے لفظ ہے ممیانہ, شعر ممیانہ, شعر ممیانے لگے. تو وہ ممیانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے بچہ کرتا اسے شعر کہتا ہے انسان کہتا ہے. تو وہ اپنی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو اس طرح یہ زندگی کا پورا زندگی کام ہوتا ہے. اب اگر جو میرے پاس کم از کم 30-40 کتابیں ہیں جو میں اگر میں چھاپ دوں تو چھاپ میں دوں گا اس کو, لیکن معاملہ غلط ہو جائے گا. میں اس لیے کرتا ہی نہیں, پڑھی جاتی ہیں کتابیں, میری کتابیں پڑھی ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے تو وہ شائع ہوں گی ہی نہیں جب آپ جب بھی نہیں, میں شیئر کرتا ہوں, میرے شاعر دوست ہیں, شیئر کرتا ہوں ان کا ساتھ. تو وہ بلکہ میں شیئر اس طرح سے کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں اس طرح کرو. اچھا اچھا, میں ان کو الٹا سکھاتا ہوں. سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئی ڈونٹ انسلٹ دیم, جی جی, کہ اس طرح سے کرنا چاہیے, زیادہ نہیں بھی کرتا ہوں بالکل. میں ایسے کرنا بھی نہیں چاہیے. دیکھو نا, ہو سکتا ہے کہ وہ بات بندہ صحیح بات کر رہا ہو, مجھے پتہ بھی نہ ہو. صحیح کہہ رہے ہیں. تو بعض کا بچے صحیح بات کر لیتے ہیں. جی جی بالکل. تو پتہ نہیں انسان کو ہوتا ہے کہ کیا بات کر رہا آدمی. یہ پپٹ شو بھی آپ نے ہی شروع کیا تھا پی ٹی وی پہ؟ پپٹ کا پی ٹی وی پہ میں نے شروع کیا تھا, آر ٹی کے نام پہ. اچھا, وہ کافی ایپیسوڈ ہے وہاں پہ آر ٹی کے. ہاں, پھر وہ کرتا رہا ہوں, بعد میں چھوڑ دیا میں نے کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا. اس میں وہ چیزیں گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی تھی, چھوڑ دیا میں نے. کہا نہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں سونیا ارشاد جو پروڈیوسر ہے, وہ خود پینٹر ہے, آرٹسٹ ہے. وہ میری وائف کی شاگرد ہے. اچھا, اس لیے میں وہ کام کرتا رہا. آخر میں جب وہ بیچ میں یونین آ گئے اور لوگ بیچ میں آ گئے تو پھر چھوڑ دیا میں نے. کہا میں اب یہ بس کام چھوڑتا ہوں, یہاں تک بس کر رہا تھا بات, اس کے بعد نہیں. اچھا, تبھی میں نے خود اسٹوریز خود لکھی ہیں, پپٹ خود بنایا, میں نے خود پپٹ میکر ہوں. اچھا, تو پپٹ جو ہے وہ نریٹ کرتا ہے, اسٹوری پیچھے ہے. اسٹوری. تو بابا جو ہے وہ میرا ایک کریکٹر ہے, وہ فرسٹ ورلڈ وار لڑ چکا ہے وہ, تو وہ اپنا نریٹ کرتا رہتا ہے. اچھا, کہ میرا انگریز دوست تھا, جیسے کرتے ہیں نا کہ سکھ تھا میرا دوست تھا, ہندو تھا دوست تھا میرا, اس طرح کرتے تھے. تو پوری جنگ کی اسٹوریز ہیں اس کے اندر. اچھا, ہاں وہ ہے. اچھا, اور وہ کافی ساری ہیں, 50-60 قسم کی ڈرائنگیں ہیں. اور مجھے بلکہ فارن آفس نے کہا بھی تھا کہ یار یہ ڈسپلے کرو.
انہیں جگہ میں دیتی ہوں. میں کہہ لیجیے یہ اس لیے میں ڈسپلے نہیں کرتا ہوں کہ میں نے یہ اوتھینٹک پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. جو میں بات کر رہا ہوں اچھا کوئی پتہ نہیں ہے اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. آپ میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو جائے گا تو وہ کہے گا جی یہ غلط ہے, تو میں یہ غلط ہے, کس کا جواب دوں گا پھر میں. ہاں, تو فورن آفس کی یعنی ایک اس کا پوری جو ریپوٹیشن جو ہے نا وہ جی جی بالکل ایک آتی ساری. صحیح. تو یہ میں نے نہیں کیا, پھر چھوڑ دیا میں نے. آپ کے شاگرد تو بہت سارے ہیں. میرے بہت شاگرد ہیں, 1,500-2,000 شاگرد ہیں. اچھا ہاں, میں این سی اے میں پڑھاتا ہوں کافی عرصہ, اچھا 4 سال پڑھایا. تو وہاں سے ابھی بھی یہ بھی میرے اسٹوڈنٹ ہے جو ابھی آپ کے ساتھ میرا تھا, خرم جو ہے, مہدی, سارے تو وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں سارے, اچھا تو میرے ساتھ رہتے ہیں. اچھا تو بس اسٹوڈنٹ اور استاد کا رشتہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے. اچھا, آپ ایک استاد ہیں, تو استاد کی حیثیت سے آپ پاکستان میں ہونے والی مصوری یا مجسمہ سازی سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ نہیں, پاکستان میں مصوری خیر بہت ہو رہی ہے پاکستان میں. زین العابدین صاحب میرے اسٹوڈنٹ گرو تھے. اچھا ان کے جو شاگرد تھے ان کے سید جہانگیر جو مانسیرا کا تھا یہاں پہ, وہ وہاں پہ سیٹل ہو گئے تھے بنگلہ دیش میں. اچھا تو منصور راہی کا جو کلاس فیلو, ٹھیک ٹھیک. تو یہ میں نے ان سے بھی کافی سیکھا ہے. اچھا یعنی کافی میں نے کانسیپٹ کریٹ کیے ان کے ساتھ. آئی یوزڈ ٹو ڈسکس ود دیم. تو وہ ایک الگ تھا نا, بنگلہ دیش کا الگ ہے, ان کا کانسیپٹ الگ ہے ان کے بارے میں, ہمارا الگ ہے ان کا الگ ہے. تو زین صاحب نے جو مجھے سکھایا تھا وہ میں نے سیکھا. بس اصل میں وہی تھا آرٹ, اچھا کہ برش کی ضرورت نہیں ہوتی اور کیا کہتے ہیں پینٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. نیچر میں سارا کچھ پایا جاتا ہے. پگمنٹ ہے. اچھا جیسے اب کیلے کے درخت کاٹا, اس سے پانی نکلتا ہے, تو اس سے پینٹنگ کرنی. اچھا اور تھوڑی دیر گھنٹے کے بعد وہ ڈاؤن ہو جاتا سارا, اچھا ٹی کلر ہو جاتا سارا. وہ اس پہ ساری باتیں مجھے باتیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو برش وش کوئی چیز نہیں ہے, اچھا اچھا یہ اور چیزیں ہیں. آئی مسٹ انڈرسٹینڈ نیچر کے نیچر میں کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے. اچھا اچھا. اچھا, پاکستان میں ہونے والی مصوری کا بین الاقوامی مصوری یا مجسمہ سازی سے موازنہ ہے؟ بہت کام ہوا ہے پاکستان میں. مسعود کوہری میرا ایک دوست تھا جو ہم 4 تھے, ہم یہاں سے جا رہے تھے سیٹل ہونے کے لیے پیرس میں. اچھا اچھا لیکن میں نہیں گیا, میں نہیں جاتا, مجھے کیا ملے گا وہاں جا کے. تو اس زمانے میں صادقین بھی وہیں تھے. اچھا نہیں, صادقین آ چکے تھے. تو ایسے ہی بس وہ کوہری چلا گیا, اسے شادی کر لی, اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی بیچارے کی, مسعود کوہری کی. تو وہ نارمنڈی میں تھا, وہ سیٹل تھا وہاں پہ. تو انہیں سیٹ نہیں ہو سکا, وہ پاکستان آتا تھا. اچھا ہاں, وہ وہاں نہیں رہ سکا. بچے بھی تھے اس کے, لیکن وہاں نہیں رہ سکا. وہ نہیں رہ سکا وہاں پہ. وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں اس کی نہیں ہو سکی, نہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا پیرس میں. اچھا اچھا. تو آپ کے نہ جانے کی کیا وجہ تھی؟ نہیں, کیونکہ میں کام کرتا رہا. مجھے فارنر سے میری کافی دوستی تھی. انہیں فرینچ بھی تھے, یہ نارویجین بھی کافی تھے. میں سمجھ گیا تھا کہ یہ فرانسیسی جو ہے نا وہ کسی کا بھی نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. مطلب ہی ہوتے ہیں بہت زیادہ. اچھا. مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ ایک لفظ ہے مطلبی, مطلب اپنے مطلب کو پورا ہوتا ہے, باقی نہیں, وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو وہ اسی لیے فرانس کی آپ کو نیشنلٹی آپ کو نہیں ملے گی, نہیں ملے گی آپ کو. میرے دوست ہے ڈاکٹر لئیق صاحب, لئیق بابری, بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. وہ بے تحاشا پڑھا لکھا آدمی تھا. اور فرانس وہیں اس کی زندگی وہیں گزری تھی, فرانس میں گزری تھی. اچھا. لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو. اچھا. نہ, وہ دل برداشتہ ہو کے یہاں پہ آ گیا تھا. وہ کہتے ہیں یار تو میرا ہویا کی ہے. تو میں کہ میں تمہیں پہلے ڈاکٹر صاحب کیا سی کہ تھی اے نا پنجابی میں شاعری کریں, فرانسیسی مت کریں. وہ فرانسی شعر کا ڈاکٹر لن چوانگ کے جو میرے دوست تھے جی, فرانس کے تھے, وہ لیمون اس کا رسالہ نکلتا رہا, اس کا ایڈیٹر تھا وہ. تو اس نے بھی کہا کہ یہ میڈ مین, یہ مطلب ہے کہ فرینچ میں آیا کیا فرانسیسی میں کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. اچھا. اینڈ سو آن. تو وہاں پہ کافی کانفلکٹس ہیں. اچھا. فرانس میں ابھی بھی ہے. سوشلسٹ وہ نہیں ہے یہ ہیں. اور وہ انہوں نے جو گلوٹن جو امیروں کو مارا تھا, جی انہوں نے کیا. کیوں کیا انہوں نے, کیونکہ اتنا ظلم وہاں پہ ہوتا تھا کہ ظلم غریب کی کوئی حیثیت تھی نہیں. صحیح.
تو انہوں نے اس کو مار دیا. آنے والی نسل کیا سائنس کی تیز ترین ایجادات کی وجہ سے جمالیاتی احساس سے محروم ہے؟ نہیں، آنے والی نسل محروم نہیں ہے. جو آنے والی نسل وہ ان کو وہ پتہ ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جو ان کو پتہ ہے. جمالیاتی حد تک؟ ہاں، ہر چیز میں آگے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ موبائل کی وجہ سے وہ لوگ ان کو دے نو ایوری تھنگ اباؤٹ انٹائر ورلڈ، ان کو پتہ ہوتا ہے. آپ واٹس ایپ پہ چلے جائیں، جس پہ چلے جائیں، وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو نئی جو نسل ہے وہ ان کو اتنا پتہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ان کے بارے میں. ہمیں کچھ نہیں پتہ. ہم تو وہی کاغذی لوگ ہیں نا، کاغذ بھی لکھ دیا جہاں پہ. لیکن احساس ہے ان کو، جمالیاتی احساس ہے نئی نسل کو؟ ان کا بہت آگے ہے. اچھا. ہاں، وہ جو ہے وہ جمالیاتی، ہم تو لمیٹیڈ ہیں جمالیاتی، جو کہ جیسے کیوزم کہہ دیا یا آرگینزم کہہ دیا یا جومسٹک فارمز کہہ دی، وہ نہیں، وہ آگے نکل گئے ہیں. اچھا اچھا. وہ اب سارا یعنی اب یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ پورٹل کہ وہ کراس کر کے جاتے اس طرف کیسے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے. جو نئی جو نیشن جو ہے اس کو پتہ ہے کہ پورٹل کا ہوتا ہے. میں ٹائم ٹریول خود ہوں، مطلب کہ میں نے 2 3 4 دفعہ اس طرح کیا ہے، مجھے پتہ ہے. لیکن ان کو ایسے پتہ لگ گیا کہ یہ چیز ہوتی ہے. پورٹل کے بارے میں کیا پتہ ان لوگوں کو کہ دیوار ہے نہیں ہے، دیوار اس سے یہاں سے گزر جاتے ہیں. وہ پورٹل ہے، وہاں سے گزر جاتے ہیں. گزر کے یو گو ان دا ادر ڈائریکشن، وہاں سے پھر آ کے مڑنے کا آپ کو نہیں پتہ. آپ کو وہ بس آ جاتا ہے انسان، مڑنے کا نہیں پتہ انسان کو ہوتا ہے. تو ان کو پتہ ہے یہ نئی نیشن جو ان کو دے انڈرسٹینڈ دس تھنگ. کیونکہ وہ جو ایجپٹ میں جو کچھ بھی ہے، جو کھود کے جب نیچے جا رہے ہیں تو دنیا ہی کچھ اور ہے. وہاں پہ کوئی لوگ بستے ہیں اور ریئلٹی کی بات ہے. یہ آپ تو ایک استاد ہیں اور آپ سکھاتے ہیں، تو آپ کے پاس تو نئی نسل آتی ہے تو آپ کو ان کے بارے میں زیادہ معلوم ہوگا. ہاں نہیں، میں ایکچولی میرے پڑھانے کا طریقہ کچھ اور ہے. جو جس طرح میں پڑھاتا ہوں نا اس طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہو. جو لیٹ ڈاؤن جو پرنسپل ہوتے ہیں نا کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، وہ میں ایسی بات نہیں کرتا ہوں. اس لیے میں ساری باتیں چھوڑ دی ہیں. میں نے 4 5 جگہ چھوڑ دی، اس لیے چھوڑی ہے کیونکہ جب میں پڑھاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں، لڑکیاں کہتی ہیں سر کی کر دے تھی ساڑا ویاہ ہو جانا، سانو ڈگری چاہیے. تو پھر جا کے میں پرنسپل کو چاری مار گئی، وائس چانسلر کو. میں نے کہا کہ آئی ایم سوری، میں یہاں نہیں پڑھاتا. جب میں پڑھاتا ہوں تو یہ ٹیچرز مجھے کہتی ہیں کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں. اچھا. اصل میں پڑھانا وہی ہوتا ہے جی، لیکن وہ تو ڈگری کے لیے کر رہے ہیں نا. تو وہ ان کو نہیں آتا. ان کو کچھ اور ہی بات ہے کہ یہ چیزیں پڑھانی یہ نہیں پڑھانی، بس دیٹس آل. اور وہ جو پڑھانا ہوتا ہے وہ پڑھانا نہیں ہوتا ان لوگوں کا. میں نے دیکھا وہ ایسی وہ خواہ مخواہ بس 2 3 باتیں کر دیں، چلو جی. وہ اس کو بھی ابھی جو لڑکا جو خرم جو ہے یہ 6th روڈ پڑھاتا ہے، تو یہ پہلے وہاں سے بھاگ رہا تھا، کہتی یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا اس طرح سے ہوتا ہے، ان کو نہیں پتہ ہے، ٹیچر کو نہیں پتہ ہے کہ کیا پڑھانا ہے. کیا پڑھانا ہے؟ اس لیے تم نے پڑھانا ہے، یہ پڑھاتا ہے. اچھا. تو اور وہ حیران ہوتی ہے کہ کیا پڑھا رہا ہے، یہ کیا مطلب ہے اس کا، مطلب آرٹ کیا مطلب ہے. وہ آرٹ پڑھانا بھائی، آرٹ جو ہے سپریم وہ ہے، لینگویج ہے. بالکل. اس کو عام لفظ میں پڑھا کہ ڈرائنگ کر لیں، جی جی، یہ نہیں آرٹ ہے. نہیں، یہ تو یعنی ایک وہ تو بچہ بھی کر لیتا ہے. بچہ ڈرائنگ کرنے کا تو آپ کو بنا دے گا، وہ بچہ بھی کر لیتا ہے ڈرائنگ. میں نے ساری زندگی گزاری ہے لوگوں میں اور سیکھا ویکھا، لوگوں سے سیکھا میں نے. تو وہ جو ان کو سیکھنے کا وہ طریقہ جو ہے نا، طریقہ وہ صحیح طریقہ ہے. وہ صحیح طریقہ سیکھنے کا سکھانے کا وہی طریقہ ہے. تو جو عام جو اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ یہ کسی کو پتہ لگ گیا کہ بابے کے جگاڑ کہتے ہیں اس کو. تو وہ یہ کیا کہتے ہیں، یورینیم الگ نہیں ہو رہا تھا. اس میں ایک چلتا ہے، اس میں یورینیم مٹی کی فارم میں ہوتا ہے. اس کو گھماتے ہیں تو یورینیم الگ ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے. تو یورینیم الگ ہونے کا اس کا ایک وہ جو پنکھا ہوتا ہے نا جس طرح چلتا ہے، وہ پنکھا خراب ہو جاتا ہے. وہ بنتا ہی نہیں ہے. ہم نے تو امریکہ کا بس ایبسولوٹلی شور کہ وہ یہ نہیں کر سکتے یہ لوگ، مطلب یہ یورینیم کو الگ نہیں کر سکتے. تو بابے کو گجرانوالہ میں ایک وجہ بابا تھا، گجرخان گجرانوالہ میں لوہار تھا وہ. انہوں نے کہا اے دسو یہ کیا بنا رہے تم لوگ. انہوں نے کہا جی
بس یہ کہ پکا خراب ہو جاتا ہے، اس طرح پھرتا ہے مٹی کے اندر تو پکا گر جاتا ہے. انہوں نے کہا میرے سامنے ڈائی کرو. کس طرح سے کرتے ہو تم لوگ؟ اچھا. مطلب یہ لوہے کا ڈائی کس طرح سے کرتے ہیں، کیا بناتے ہو تم لوہے کا؟ انہوں نے کہا جی اس طرح کر دیں تھے. اور بابا دیکھتا رہا. 1 منٹ ٹھہر دو. اچھا. کہتا تم نے یہ بیچ میں گیپ کیوں دیا ہے؟ یعنی آپ ڈال رہے ہیں، گرم کر کے ڈال رہے ہیں چیزوں کو، لوہا ڈال رہے ہیں، تو یہ گیپ کیوں چلا گیا؟ انہوں نے کہا گیپ ہے، پھر جڑ جائے گا. جڑے گا نہیں کہتا یہ جب دوبارہ ڈالے گا وہاں سے کریک رہ جائے گا اس کی. اچھا. مطلب ایک گو میں ڈالو سارا جو ڈالا تم نے. ایک گو میں ڈالا، اس نے خود بنایا. اس نے بتایا نہیں اس نے کہ بناتے کیسے ہیں. اس نے بتا کہ وہ ایک پکا سے بنا دیا اس نے، وہ جو پھرنے والا پکا جو ہے. اس سے پاکستان ہم نے یعنی یورینیم الگ کر دیا اور اینڈ سو آن، ایٹم بم بن گیا. وہ بابے کی جگاڑ تھی. اس کا نام رکھا تھا بابے کی جگاڑ. ان کو سمجھ نہیں آیا کہ بابے نے کیا کیا ہے کہ یہ وہی لوہا ہے، اسی کے جب بناتے ہیں تو یہ کیسے ہو گیا. میں اس لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ اگر سیکھیں نا لوگوں سے. ایک تو کلاس میں اکیڈمک وژڈم ہوتی ہے انسان کو. اکیڈمک وژڈم اور چیز ہے، اور جو آدمی سیکھتا ہے نا خود، وہ اور چیز ہے. وہ اور چیز ہے. اس کے لیے یو ہیو ٹو اسپینڈ اے لائف ٹائم فار دیٹ. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ سب لوگ جو ہے نا، آپ اکیڈمک وژڈم میں ہیں. جو آپ نے پڑھایا گیا ہے وہی ٹھیک ہے، باقی غلط ہے نہیں. اور ہی پڑھیں آگے جا کے. اس کے پڑھنا پڑتا ہے اس کا آگے. ٹھیک ہے وہ پڑھائیں، ڈگری مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ وین یو لرن سم تھنگ سیکھتے ہیں تو آپ خود سیکھیں. اس کے لیے یہ چیزوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. وژڈم کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. ایسے نہیں وژڈم ملتی نہیں ہے. وژڈم از ناٹ گیون بائی اے ٹیچر. اس میں ایک لفظ ہے کہ ہماری جو فلمیں بنتی ہیں، جو کچھ بنتا ہے وہ کام خراب ہوتا ہے، ماٹھی ہوتی ہیں سوائے چند فلموں کے. اس میں ہوتا ہے کہ پہلی فریم، فرسٹ، واٹ از یور فرسٹ فریم؟ پہلی فریم کیا ہے تیری؟ کہانی جو ہے نا، کہانی کا پہلا فریم کیا ہے؟ اچھا. مائی آئی ہے، دروازہ کھولا، اس نے باہر نکل کے آ گئی. یہ کہانی کا حصہ ہے. دس از پارٹ آف دی اسٹوری کہ مائی باہر آئی ہے، دروازہ کھولا، باہر آ گئی ہے، باہر کو بکری کا بچہ ملا، اینڈ دین یو اسٹارٹ دی اسٹوری. اس اسٹوری میں جو باہر کا آنا ہوتا ہے نا مائی کا، اگر وہ انٹرسٹنگ ہے تو پھر دیٹ مینز یو آر اے گڈ فلم میکر. پھر آپ کی جو باقی جو ہے نا ساری چیزیں ملی ہوتی جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے یو ہیو ٹو لرن. مختلف لوگوں سے ملنا پڑتا ہے کہ تو نے کیا تھا، کیوں نہیں کیا. کوئی معمولی بندہ ہوگا اور وہ کیلے سیدھے کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی بات کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اس سے کیا بات کی ہے بھائی، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اینڈ سو آن. اب آتے ہیں آپ کی شاعری کی طرف. اچھا. کہ شاعری کی کتنی کتابیں؟ بکواسیات کی طرف. اس میں مجھے خود بڑا پسند ہے وہ، بلکہ فیض صاحب نے مجھے کہا تھا، میں کبھی سناتا نہیں کسی کو. تو منڈو بھائی نے کہا ہے بابت نے گل کر رہے تھے انداز سے. اچھا. تو میں کہا فیض صاحب میں تو کچھ بھی نہیں کہا ہوا ہے. ہاں. تو میں نے کہا جی وہ 3 گلی میں نہیں بیچتا نا، 3 ڈبہ ویج رضی اخبار ویج. تو ہاں ویج اندر تھا کوڑا. فیض صاحب تڑپ گئے. تو کہیں یہ کیا بات تو نہیں کر دی، ویج اندر تھا کوڑا. یعنی وہ تو کانسیپٹ تھا نا کہ اندر کوڑا بیچو. تو یہ مجھے لکھ کے دو. میں کہا جی میں خیر تالجہ میں لکھ کے دیا. نہیں میں کہا فیض صاحب ہوتا ہے نا کہ میں آئی تھاٹ کہ یہ تندن کہہ رہے ہیں مجھے، ایسی بات نہیں ہے، میں نے کوئی بڑی بات نہیں کی ہے. تو فیض صاحب نے مجھے کہا کہ اچھا بھائی باقی سناؤ. میں کہا جی یاد ہی نہیں مجھے. تو تھا مجھے یاد ہے کہ میں نے سنایا نہیں ان کو. میں کہا فیض صاحب کے سامنے بات کرنا. اچھا. فیض صاحب بڑا آدمی تھا، بہت بڑا آدمی تھا. تو ان کے جو کنٹمپریری سارے تھے، دالا امیر حیدر گجر خان کا تھا وہ. اچھا. پورے گاؤں کا مالک تھا. اچھا. گاؤں کو لوگوں میں بانٹ کے اور خود پرانی دھوتی پہن کے ٹوٹے سائیکل پہ پنڈی آ گیا تھا. میں ان سے ملا دادا امیر حیدر کہنا تو کسی نے گل نہ کری. اچھا. ہاں میں جو کر دیا وہ کر دیا، وہ ٹھیک ہے. منٹو ایک میرا دوست تھا، وکیل تھا وہ، یہ منٹو نہیں وکیل تھا. تو اس کے ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتا تھا سرون کوارٹر میں.
وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی دادے کی. ہاں کہتا تھا یہ میرا ذکر نہ کرنا کہ میں نے اس طرح سے کیا ہے. بعد میں پتہ لگا وہ جس نے وار اینڈ پیس لکھا تھا اور جس نے جتنے بھی سوشلسٹ تھے ان کا کنٹمپریری تھا وہ. اچھا دادا میر تھا. اچھا اولڈ مین. تو کہتا بس یہ گل نہ کرنا کہ کسی نے کہ میں یہ گل کی تھی. کہتے میں کوئی بڑا کام نہیں کیا. پورا گاؤں اپنا بانٹ دیا اس نے. کہتا بڑا کام نہیں کیا. یہ بڑی بات ہے. بڑی بات بالکل. کہتا لوگوں نے سیکھے کچھ نہیں ہے گا. اور میں میرا کی ہے میں ادھر تر پڑنا چلے جانا میں نے مر جانا ہے تو کسی مجھے بعد میں پوچھتا بھی نہیں ہے. پوچھتا بھی نہیں. صحیح. جی شاعری کی بات ہو رہی تھی. شاعری کی آپ بات. کی 2 کتابیں چھپی ہیں شاعری؟ نہیں چھاپی نہیں. چھاپی کوئی بھی نہیں ہے. اچھا میں یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا. اچھا ایک بھی نہیں. چھاپنے کے بعد میں پچھتاتا رہوں گا بیٹھ کے میں نے کیا کیا نہیں. تو بس میں جلیل عالی جو ہے سنتا ہے مجھے سرمد اچھا وہ سنتا ہے تو بس وہ میں یہ اس کیا کہتے ہیں اس کے اوپر موبائل کے اوپر اچھا بیچ ہاں بس بیچتا ہے تو وہ پڑھتے رہتے ہیں وہ واہ واہ کرتے رہتے ہیں بس. میرے لیے اتنا کافی ہے. بابا کافی ہے. کیا کرنا کسی کو سنا کے کرنا مجھ سے زیادہ بات کر رہا ہو تو میں کیا سناؤں اس کی جا کے. تو مجھے میرا لحاظ کر کے میری عمر کا لحاظ کر چپ کر کے بیٹھا رہے گا لیکن بعد میں کہے کہ نہیں ایک کی بونگیاں مارتا بابا. نہیں ایسا تو نہیں. نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی شاعری کی کتاب جو ہے اس سے ہم محروم رہیں گے آپ کی شاعری سے؟ نہیں میں نے ایک کا نام رکھا تلچھٹ. تلچھٹ. ہاں تلچھٹ یہ پڑھی ہے. ایک یاوا ہے بکواس ہے یعنی. پھر ایک اور پتہ نہیں کیا میں نے ایسی نام دیے ہیں کتابوں کے. اچھا تو وہ بچوں کے الگ کتابیں سب کتابیں تو ایسی ہے بس. تو بچوں کی بھی آپ نے کہانیوں کی ابھی تک شائع نہیں کی؟ بچوں کو مجھے بڑا دلچسپی ہے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ. کیونکہ بہت کم ہے کہ بچوں کے لیے ادب ہو. چھوٹے بچے ادھر بھی گلی میں سارے بچے کھیلتے ہیں صبح صبح اٹھ کے کھیلتے ہیں تو وہ مطلب ڈسٹربنگ بہت چھوٹے بچے ہیں تو وہ ٹھو کرتے رہتے ہیں تو ان کے ماں باپ ان کو روکتے ہیں. میں کہا نہیں نو ڈونٹ. مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ بستے ہیں نا چھوٹے بچے ہیں. بالکل چھوٹے بچے اتنے بچے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. وہ جی ننگے پیر باہر آ جاتے ہیں. اتنے چھوٹے بچے ہیں وہ 1.5 سال کے 2 سال کے بچے ہیں. بالکل. تو ان کو میں نہیں چھیڑتا. ان کو وہ کھیلتے رہتے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ آئی ہیئر دم ہے نا وہ جو بچوں کی آوازیں آتی ہیں تو. بالکل. کیونکہ میرا بیٹا ایئر فورس کا ریٹائرڈ آدمی ہے. اس کے بھی بچے ہیں. اس کے جوان بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں 1 بیٹا ہے. اچھا تو وہ میڈیکل کر رہی ہیں دونوں. تو بیٹا اس کا نام جرمن رکھا اور لمبا ہے کافی اس کا. اچھا اس کا میں جرمن رکھا. جرمن پڑھتا ہے. کہتے ہیں یہ پڑھتا نہیں ہے لوگوں کو مارتا پیٹا بہت ہے. میں کہ اس کی جان دیکھو تم اس کی قد دیکھو اس کا. اس کی ماں بھی بڑی قداور ہے. اچھا تو وہ اس کا نام جرمن میں نے رکھا ہوا ہے. آپ اپنی کچھ شاعری سنائیں گے؟ کیا سنانا شاعری کا. میں آپ نے کہا کہ یہ میں یہ ابھی میں نے لکھا ہے. باقی بکواس سارا سی تلچھٹ میں یہ لکھوں گا. سمندروں پہ قیامت ہے بادلوں سے گری. سمندر پہ قیامت ہے بادلوں سے گری. لہر لہر نے تراشا ہے ساحلوں پہ گھڑی. اچھا لہر لہر تراشا ہے ساحلوں پہ گھڑی. تمام وقت ٹہلتا ہے راستوں میں رقیب. تمام وقت ٹہلتا ہے راستوں میں رقیب. نگاہ یار کی خاطر اسے کبھی نہ ملی. واہ واہ. نگاہ یار کی خاطر اسے کبھی نہ ملی. زمین پہ جب بھی ملے ماضیوں کے دکھ کا نشان. زمین پہ جب بھی ملے ماضیوں کے دکھ کا نشان. نشان راہ کو سمجھو نگاہ کی ہستی. نگاہ کی ہستی یہ کافی لطیف کی طرف پھنسا معاملہ ہے. سنبھل کے چل نہیں پاتے جو موسموں میں کبھی. یہ اس کی ایک سمبولک ہے. سنبھل کے چل نہیں پاتے جو موسموں میں کبھی. چمن کے زاغ سے ان کی کبھی نہیں بنتی. چمن کا زاغ جو ہے فیض صاحب کا استعارہ ہے سارا کہ زاغ کوا اور چمن یہ فیض صاحب کی باتیں ہیں. جو منزلوں کو نہ پائے وہ زندگی بھر میں جو منزلوں کو نہ پائے وہ زندگی بھر میں فقط خیال میں پہنچے گا یار کی بستی. بہت اچھا. کہاں کبھی نہیں پہنچے گا وہ. نہیں پہنچے گا. بالکل یار کی بستی نہیں خیال میں پہنچ خیالوں میں ہی جائے رہے گا. اگر خیال میں پہنچے گا یار کی بستی. یہ اور بھی شعر کافی سارے ہیں. تو ایسے ہی بس وہ میرا ہو سکتا ہے اس پہ کافی مسٹیکس ہوں تو وہ اسی لیے میں ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے. لیکن ایسے تو پھر ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی مسٹیک رہے گی.
ہے نا؟ نہیں مسٹیک جو ہے نا وہ میں حافظ کے ایک لفظ سے بڑا ڈرتا ہوں. حافظ کہتا ہے حافظہ وہ جو ابھی سنا رہا تھا آپ کو میں, حافظہ امروز اگر یہ آج غلطی اور گناہ ہے تو منچرا عشرت کہتے ہیں عیاشی کو, منچرا عشرت امروز, آج کی عشرت عیاشی جو ہے بفردا فکر, میں آج کی عیاشی کو کل کیوں چھوڑوں, یہ حافظ کہتا ہے. یہ سمبل یہ ہے کہ ایک ایسی مسٹیک تم کر دو. جی مولوی اس کو مسٹیک کہتا ہے عشرت کو, بالکل کہتے ہیں مسٹیک نہیں ہے. تب دیکھو نا مولوی ایک زمانہ کہہ رہا ہے کہ عشرت تو غلطی منچا عشرت امروز بفردا فکرم, کہ میں آج کا عیاشی کو کل پہ کیوں چھوڑوں. یعنی تو طنز بھی کر گیا, مولوی کی بات کو بھی پورا کر گیا کہ آج کا عیاشی ہے تو ہے, ٹھیک ہے میں کیا کروں. اس طرح سے وہ بیدل جو ہے بہت بڑا شاعر ہے جو تھا, تو اس نے اس کی خیر بڑی کافی شاعری میں بیدل سے بڑا امپریسڈ ہوں. تو غالب اور علامہ اقبال صاحب بھی وہ کہتے ہیں بیدل سے بڑے ہم شاعر نہیں ہیں جتنا بیدل شاعر ہے. افغانستان کا تھا وہ, دری میں شاعری کرتا تھا. اختر عثمان جو ہے میرے دوست ہیں جانے, انہوں نے کافی کتاب لکھی, بیدل پہ کتاب لکھی اس نے بڑی ہمت کی, اس سے کتاب لکھی بیدل کی. تو بیدل نے کہا کہ وہ چونکہ اپنے وڈیرا تھا علاقے کا, تو اسی میں پھنستا رہا. اس نے کہا کہ آہو گزشت شوخی رقص غبار مان, کہ میں اپنے باپ کی خدمت نہیں کر سکا نا, اس کا باپ مر گیا تھا. تو اس نے کہا کہ ہرن بھی گزر گیا, آہو گزشت شوخی رقص غبار مان, اس کے جو پیچھے جو غبار کا رقص ہے نا وہی بیٹھ گیا, وہ بھی بیٹھ گیا. یعنی ٹائم کا کانسیپٹ دیکھیں آپ, گزرنے کیسا کہ مجھے پتہ نہیں چلا میرا باپ مر گیا. آہو گزشت شوخی رقص غبار مان, کہ غبار کی جو مستی جو پیچھے جو ہے کیا کہتے ہیں ہرن کی مستی, جو غبار جو اڑتا ہے وہی بیٹھ گیا, مجھے پتہ نہیں چلا. فرصت نہ مان دل بتپش ہم انان ہنوز, انان حکومت کہتے ہیں نا, کہ مجھے فرصت نہیں ہوئی انان کی. تو آہو گزشت شوخی رقص غبار مان, وہ سب گزر ہی گیا, مجھے پتہ نہیں چلا کیا ہوا. اس طرح کی یعنی یہ بیدل کی اور بڑی شاعری ہے بیدل کی, لیکن بہت زبردست شاعر تھا بیدل. اور بیدل کو لوگ صوفی کہتے ہیں, نہیں صوفی نہیں تھا وہ, نہ اس نے صوفیہ کی, اس نے بلکہ اس نے کہا کہ اگر تمہیں ہوش ہو تم, یعنی اس کا مجھے شعر یاد نہیں آ رہا ہے, اگر تجھے ہوش آ جائے تو تم کیا کہتے ہیں دجال کا اور یہ قیامت کا تم تصور چھوڑ دو گے, کوئی چیز نہیں ہے, یہ تم نے خود کریٹ کیا ہوا ہے. ہاں یہ کہتا ہے لوگوں کو کہ تم نے دجال کا کانسیپٹ جو ہے قیامت کا تم نے خود کریٹ کیا ہوا ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے ہی نہیں ہے یہ. اچھا, تو وہ کیوں کہہ رہا ہے ہمیں نہیں پتہ کیوں کہہ رہا ہے, وہ اس کو بہتر پتہ ہوگا نا. اچھا میں دوبارہ واپس آؤں گی حافظ کی بات پر. اس کا آپ کی کتابیں چھاپنے سے کیا تعلق ہے؟ نہیں حافظ جو ہے, میں حافظ کو پڑھنے کے بعد نا, جیسے اب میں نے حافظ کو آپ اس کا فال نکالتے ہیں حافظ کا, تو میں نے حافظ کو فال نکالا, میں کیا کروں. اچھا اچھا. تو اس نے کہتا ہے کہ ہوشدار گوش دل وہ پیام سروش کن, تو ہوش کر, اور اب دل کے جو کان ہے جو سروش کہتے ہیں نیکی کے پرندے کو, نیکی کے فرشتے کو. ہوشدار گوش دل وہ پیام سروش کن, کہ اپنا جو نیکی کے جو نیکی کے فرشتے دھیان دے, نیکیاں کر, مطلب چھوڑ ساری باتیں. اچھا اچھا. ہاں تو یہ بات میرے سے پوچھ کے میں نے کیا کرنا ہے. ہوشدار اچھا گوش دل وہ پیام سروش کن, کہ تو ہاں نہیں در راہ عشق وسوسہ احرمن بسیست, یعنی عشق کی راہ میں شیطان کے وسوسے بڑے ہوتے ہیں. یعنی حافظ مجھے کہہ رہا ہے کہ عشق کی راہ میں شیطان کے وسوسے بڑے ہوتے ہیں. ہوشدار تو ہوش کر, گوش دل پیام سروش کن, تو اپنے دل کے جو کان ہیں وہ نیکی کی طرف لگا. اچھا یہ دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. یہ سب کچھ ہے. بالکل وسوسے شیطان کی ہر جگہ پہ ہیں, ہر جگہ شیطانی ہوتی ہے, شیطانی ہوتی ہے, صحیح. کہ یہ نہیں کرنا, تو اپنا جو دل جو ہے نا نیکی کی طرف رکھ. اچھا, یہ اس لیے میں حافظ سے زیادہ امپریس ہوں. ہاں آپ نے کارٹون بھی آپ میں کارٹونسٹ ہوں.
ایکچولی یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں نا یہ آرٹ سے تعلق ساری ہوتے ہیں، ریلیٹڈ ٹو آرٹ ہوتا ہے. جی کارٹون کرنا، یہ شاعری وغیرہ جتنے بھی جو کچھ بھی ہے نا جی یہ آرٹ سے جب آپ ان کو سمجھنا شروع کرتے ہیں نا آپ، تو تب جا کے سمجھ آتی ہے آپ کو کہ میں یہ کیا بات کر رہا ہوں. ٹھیک. آپ یعنی لکھ تو لیتے ہیں. اب یہ ایک اس کا شعر بڑا میں نے پہلے پینٹ کیا تھا میں نے اس کو، پھر چھوڑ دیا، پھر دوبارہ پینٹ کیا، پھر چھوڑ دیا، پھر آخر میں ایک پینٹنگ میں نے لاسٹ بنا دی اس کی میں نے. لیکن مجھے تسلی مجھے نہیں ہو رہی ہے اس کا لے کہ سر کے اوپر میں ہزاروں کیا کہتے ہیں کر کے میرا رقصم کہ میں یعنی بازار میں رقص کر رہا ہوں ذلت سر پہ اٹھا کے. اچھا. دنیا کی ساری ذلتیں سر پہ اٹھا کے میں رقص کر رہا ہوں. سر بازار میں رقصم بسط سامان رسوائی کے سر بسط سامان رسوائی سر بازار میں رقصم. میں سر پہ رسوائی کے سامان اٹھا کے اور کیا کہتے ہیں بازار میں رقص کر رہا ہوں. کتنی بڑی بات ہے یہ، ایسی معمولی بات نہیں ہے کہ میں رسوا ہوں، میں بازار. بالکل بالکل بالکل. یہ جو کلندر جو ڈانس کرتے ہیں جی جی اسی لیے ہوتے ہیں. جی جی. ان کے ڈھول مارنے کے طریقے الگ ہیں، الگ ہیں. جی وہ ان کے الگ ہے، وہ اس طرح سے کرتے ہیں. یہ رسوا وہ خود رسوا ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، ایک سمبولک بنایا ہوا. جی جی بالکل. بسط سامان رسوائی سر بازار میں رقص. میں یعنی بازار میں رقص کر رہا ہوں رسوائی کے سامان اٹھا کے. یہ کلندر کہتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں وہ کہ وہ خود اپنی مثال سادھو جو ہے جی جی یہ ہوتا ہے. یہ کو مجھے میلے میں جو ہے کئی قسمتیں وہ ملتے ہی نہیں کسی سے، بالکل نہیں ملتے. وہ یہی ہے کلندر ہے سارے. وہ آپ کو ایوارڈس بہت سارے ملے؟ ایوارڈ پتہ نہیں کتنے ہوں، مجھے یاد بھی نہیں. ہاں بہت ایوارڈ ملے ہیں. کیا کر رہے ہیں ایوارڈ کو بھی. مجھے ایکچولی انہوں نے، میرا نام تھا یہ پرائڈ پرفارمنس کے اندر. جی. میں نے کٹوایا جا کے، میں نے کہا یہ کاٹو اس کو. اچھا اس کو نہیں کو میں نہیں لوں گا. یہ اچھا. میں گورنمنٹ کا نام لوں گا جس خلاف کے خلاف میں بات کر رہا ہوں. میں اس سے جا کے پرائز ہاتھ سے اس سے پرائز لوں گا. میں نہیں لیتا. بالکل ٹھیک. کٹوا دیا. پھر بلکہ وہ نام بھی لوں گا، خاتون ہے کوئی، وہ میڈیا کی ہیں، کہتی یہ میرے لیے رکھ لو. کسی نے دوسرے بندہ پیچھے کھڑا ہوا سن لیا اس نے کہا جی نام لے کے فلاں کہتی ہے کہ میرے لیے رکھ لو. کہ اسے چھوڑ دیا میرا، یہ کہتی ہے میرے لیے رکھ لو. کھانا ہوتا ہے نا. جی جی جی. وہ بڑی اس کی بےزتی ہوئی تھی بیچاری کی. ہاں وہ مجھے کہتا میں گل کیتی ہے. میں کہتا یار کیوں بات کی یار تمہیں، رکھ لیں دے کی فرق پہنتا سی. نہیں میں کہتا دیکھ جب یہ بانٹ رہے ہیں ہر چیز کو، ایویں ہی ہوتا کہ پرائڈ پرفارمنس کی ہر بندے کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، اس سے کچھ کام نہیں کیا ہوتا، تو میں کیوں بھی شامل ہو جاؤں اس کے اندر. سرمت سوائی جو ہے کہتا درباری نے آخر میں جناب وہ اس کو پرائڈ پرفارمنس انہوں نے دیا، اس نے ایکسیپٹ کر لیا، لے لیا اس نے جا کے. میں کہا لعنت تیرے ہوتے یار، تو سب کو درباری کہہ رہا ہے. یہ تو نے گلے میں کیا پہنا ہوا تو نہیں، یہ پرائڈ پرفارمنس کیا پہنا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کے 12 لاکھ ملتے ہیں. اچھا. 12 لاکھ روپے پیسے ہی ملتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. یہ جو ہے نا اسی لیے وہ خواہ مخواہ نہیں لیتا اس کو، چونکہ ٹوٹا ہوا تھا، پیسے کے پاس نہیں تھے، تو اس لیے اس نے چلو ایکسیپٹ کر لیا. یار یہی تو گل ہے ساری. بالکل بالکل بالکل. میں نے ابھی ریسنٹلی کام کیا تھا، اس کا کام تھا وہ مونومنٹ تھا، کیا کہتے ہیں ایاز صادق نے کیا تھا، ڈیموکریسی پہ. اچھا. تو میں نے 6 لاکھ روپے چارج کیے. اس نے کہا جی جمال شاہ کہتا ہے شاہ جی 10 لاکھ روپے ان کا بجلی کا چائے کا بل ہوتا ہے. میں کہا مجھے سکھانے کی کوشش نہ کر. اگر میں آپ کو سوشلسٹ کہتا ہوں میں سوشلسٹ، میں ایسے نہیں ہوں گے. میرے جو پورب سے بڑے تھے وہ مر گئے، فیض صاحب ختم ہو گئے، پاپ جوڑنا چلو ایویں نہیں بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے 6 لاکھ کا بل دیا. ایاز صادق کہتے شاہ جی غلطی نہیں ہوئی. میں کہا میں دیا پھر 80 لاکھ کا بل. نہیں یہ گل نہیں ہے کہ میں کہ تو گل میرے نے کیتی کیوں ہے. میں نے 6 لاکھ اس لیے بل دیے کہ میرے شاگرد تینوں 2 لاکھ روپے ان کو دیا میں نے. بس میرے کچھ نہیں بچا ہے، میں ایک تیلا نہیں بچا مجھے. میں نے لگا کے سارا
وہ پارلیمنٹ کے سامنے ہے، مانومنٹ ہے وہ، اچھا 48 فیٹ لمبا ہے اور وہ 4 فٹ چوڑا ہے۔ وہ بھی ایویں ہی، مطلب جو انہوں نے جو کہا وہ میں کرتا رہا ہوں۔ آخر میں اڑ گیا تھا، کہیں جی یہ آخر میں اس کا جو کلائمیکس ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ میں کہ نہیں، عورت کلائمیکس ہے۔ عورت جو ہے، ماں جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہوتی ہے، اچھا اور باپ جو ہے ڈکٹیٹر ہوتا ہے، ڈکٹیٹر۔ ٹھیک ہے نا۔ تو ماں جو ہے سارا کام ٹھیک کر دیتی ہے، گھر کا سارا کام نہ ہو ٹھیک کر لیتی ہے، باپ جو ہے وہ حکم چلاتا ہے۔ تو میں کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، فطرت ہے۔ اور تم لوگ جو کر رہے ہو یہ تم ڈکٹیٹ کر رہے ہو۔ آئی ایم سوری، میں نہیں کرتا، میں کرتا ہی نہیں ہوں، میں نہیں کرتا ہی نہیں، میں نے نہیں کیا، پیسے نہیں لیے میں نے سے، لیکن میں نے پیچھے کر دیا۔ عورت جو ہے وہ ڈیموکریٹی کا جھنڈا اٹھا رہی ہے اور اچھا ووٹ دے رہی ہے خود۔ لیکن یہ ہے ڈیموکریسی۔ اچھا انسان کی عورت، ماں جو ہے ڈیموکریٹک ہوتی ہے، باپ نہیں ہوتا۔ نہیں یار، نہیں کہ نہیں، یہ دیکھو تو کنونسڈ ہے، ایسی بات نہیں ہے، میں بکواس تیرے سامنے نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں وہ اتنے کچھ اور گل ہوتی، میں کہ پہ ہی ہوئے، میں ہی کہہ سکنا، میں نہیں بناتا۔ نہیں پھر آپ بنا دے، میں کہ میں نے بنا دیا اس کا۔ عورت کو ہاتھ میں ڈیموکریسی دی ہوئی ہے، جھنڈا اٹھایا ہوا اور جھنڈا گاڑا ہوا اس نے ڈیموکریٹک۔ میں کہ ہون کار گل ڈیموکریسی کی ہوتی ہے، چپ کر گیا۔ میں پھر گیا بھی نہیں۔ اچھا ہاں، میں ورلڈ کا پریس پورا آیا ہوا تھا، اچھا میں بھاگ گیا وہاں سے۔ میں کہ یہ میرا کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ جو انہوں نے جو مجھے کرایا یہ ایسی کاسمیٹک ہے، وہ السٹریٹو ہے سارا، وہ السٹریشن میں ہے سارا، وہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا کرنا اس طرح۔ اچھا میں کہ نہیں، ایم سوری، میں نہیں کرتا اس طرح سے۔ جمال شاہ بھی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں جمال شاہ؟ نہیں، جمال وہ جونیئر ہے مجھے بہت۔ اس کے جو بھائی میرا دوست تھا، بڑا کوئٹہ میں تھا، بہت اچھا دوست تھا میرا دوست۔ انہوں نے بڑا کھپ ڈالا ہوا تھا، وہ ایک لمبی کہانی ہے یہ بات کریں۔ ہاں اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا وقت دیا۔ اب ہم صرف انتظار کریں گے کہ آپ کی کتابیں کب آتی ہیں۔ چلو اگر زندگی میں ہو تو بعد میں صحیح، کوئی ایسی بات نہیں۔ ضرور ضرور بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو، مجھے بہت بہت مہربانی۔ یہ تھی وہ گفتگو جو ہم آپ کو سنوانا چاہتے تھے۔ آپ کو اس ہمہ جہت شخصیت سے ملاقات کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔